نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد قریش کے قبائل میں لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے تھے، اور یہ بات قریش کے سرداروں کے لیے بہت فکر مند تھی۔ لہٰذا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ محمد اور ان کے دین کو کیسے روکا جائے۔ اپنی اسی مشاورت کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا کہ اے محمد، آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار اس وقت کعبہ کے احاطے میں موجود ہیں اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ پہنچے اور آپ کی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عرب کے قبائل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہو کہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹا آپ ہمیں ہی کافر اور ہمیں ہی مشرک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دیں گے، اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو عرب سرداروں میں سے ایک سردار بھی مان لیں گے، اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّہ تو ہم آپ کا علاج بھی کروانے کو تیار ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے نہ تو تم لوگوں کی دولت چاہیے اور نہ ہی بادشاہی، میں تو اللہ کا رسول ہوں کہ جسے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کے احکام اور اس کے کلام سے آگاہ کر دوں۔ جب قریش نے آپ کا یہ جواب سنا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب محمد ہماری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے قریش ایگریسو ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کا علاقہ تو بہت چھوٹا ہے، یہاں نہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور نہ ہی یہاں پانی ہے، تو پھر آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ مکہ ایک بڑا شہر بن جائے۔ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ مکہ کے بڑوں میں سے قصہ بن کلاب کو زندہ کرے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے۔ اپنے خدا کو کہیں کہ وہ آپ کو سونے اور جواہرات کے خزانے دے دے تاکہ آپ کی شان و شوکت دوسروں کو نظر آنے لگے، اور تب ہو سکتا ہے کہ تب ہمیں آپ کے نبی ہونے کے دعوے کے اوپر یقین آ جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مطالبات تم کر رہے ہو ان کا پورا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے ایسی دعائیں مانگوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر قریش مزید غصے میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ محمد، کیا تمہارے خدا کو نہیں پتا تھا کہ ہم تمہیں اس طرح بلائیں گے؟ کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم تم سے یہ والی باتیں پوچھیں گے؟ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ ہمیں جواب کس طرح دینا ہے؟ بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ خدا کے بجائے یمامہ میں جو راہب ہے وہی تمہیں یہ سب باتیں سکھا رہا ہے۔ محمد، ہم نے تو چاہا تھا کہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم نے تو تمہیں مال و دولت کی بھی پیشکش کی، لیکن تم سننے کو ہی تیار نہیں۔ سو اب یا تو تم ہمیں ہلاک کر دو یا پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس مقام پر پہنچ کر مکہ کے سردار کس قدر ایگریسو ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک سردار اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، جب تک تم اللہ کو اپنی نبوت کی گواہی دلوانے کے لیے ہمارے سامنے نہیں لے آتے، ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ تم ایک نبی ہو۔ پھر ایک اور سردار کھڑا ہوا، اور اس دفعہ یہ عبداللہ بن ربیعہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد یعنی کزن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، جب تک تم آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھنا شروع نہیں ہو جاتے، یا جب تک تم آسمان سے فرشتوں کو نہیں لے آتے، ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ جب کعبہ کے گرد موجود یہ سردار اس قدر ایگریشن دکھانے لگ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب تو یہ ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا سردار اٹھا اور کہنے لگا کہ بس اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، محمد نے ہمارے دین کو تباہ کر دیا، ہم میں پھوٹ ڈلوا دی،
لیکن پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، اور اب میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل جب وہ کعبہ میں نماز کے لیے آئیں گے اور سجدے میں جائیں گے، تب میں بھی ایک بڑا پتھر لے کر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا، اور میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ انہیں ختم کرنے کے بعد اگر تم چاہو تو مجھے اپنا سردار مان لینا، اور اگر تم چاہو تو مجھے بنو ہاشم کے حوالے کر دینا تاکہ وہ لوگ مجھ سے محمد کا بدلہ لے لیں۔ اور اس سردار کا نام تھا عمرو بن حشام، یعنی ابو جہل۔ اب اگلے دن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی کعبہ پہنچے اور نماز پڑھنے لگے تو اپنے وعدے کے مطابق ابو جہل بھی ایک چٹان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی آگے بڑھا، لیکن اسی وقت چٹان اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گر گئی اور خود وہ فوراً لپکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ جب میں محمد کی طرف گیا تو پاگل اونٹ کی طرح کا ایک بہت بڑا سانپ اچانک میرے سامنے آ گیا کہ جس سے پھر میں ڈر گیا۔ جب ابو جہل یہ واقعہ سنا چکا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا نضر بن حارث، ایک انتہائی تجربہ کار اور ایک انتہائی کلیور شخص کہ جس نے بہت سارے ممالک کے سفر کر رکھے تھے۔ وہ پرشین امپائر کے بادشاہوں کے واقعات بھی جانتا تھا اور بولنے میں بھی ایک انتہائی فصیح و بلیغ شخص تھا۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب آپ کسی موقع پر انبیاء اور دوسری قوموں کے واقعات بتا رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس تو اس سے بہتر قصے اور کہانیاں ہیں، اور پھر یہ شخص رستم اور اسفندیار اور پرشین بادشاہوں کے قصے سنانے لگ جایا کرتا تھا، اور یہی وہ سردار تھا کہ جس کے لیے پھر سورہ لقمان کی 6 آیت نازل ہوئی تھی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لغو باتوں کو پسند کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں اور ہنسی مذاق بنائیں، اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس کے لیے سورہ مطففین میں بھی آیا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کے افسانے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اساطیر الاولین کا لفظ آیا ہے وہ عموماً اسی نضر بن حارث کے ہی بارے میں آیا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ وہی کہا کرتا تھا کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور میں ان سے بہتر واقعات جانتا ہوں۔ اب نضر بن حارث کھڑا ہوا اور باقی سرداروں سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم لوگ محمد کے معاملے میں خود کو اتنا بہتر نہ سمجھو۔ جب وہ جوان تھے تب تم انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے، تم ان کی ہر بات مانتے تھے۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کبھی تم انہیں جھوٹا کہتے ہو، کبھی تم انہیں شاعر کہتے ہو، اور کبھی تم انہیں کاہن کہتے ہو۔ مکہ کے سرداروں، میری بات غور سے سنو۔ میں کئی ممالک میں گھوم چکا ہوں جہاں میں نے ساحروں کو بھی دیکھا ہے اور کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے اور پھر میں نے محمد کو بھی دیکھا ہے، اور میں تمہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو محمد ساحر ہیں، نہ ہی کاہن ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی شاعر ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کے بارے میں غور کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں شکست ہو تو بہت زیادہ سمجھداری اور عقل کے ساتھ کام لو۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ نضر بن حارث کے اس خطرناک قسم کے انالیسس کے بعد ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے کے لیے عقل اور سمجھداری کا سہارا لینا چاہا، اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سب سے زیادہ تجربہ کار اور عقل مند شخص یعنی اسی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے احبار یہودیوں یعنی یہودیوں میں سے بھی ٹاپ کا علم رکھنے والے یہودی علماء کے پاس بھیجیں گے تاکہ یہ دونوں ٹاپ کے جہاں دیدہ لوگ ان یہودیوں کے ٹاپ کے علماء سے وہ باتیں پوچھ کر آئیں
کہ جن کا پھر محمد کے پاس کوئی جواب نہ بچے۔ جب یہ دونوں سردار احبار کے یہودیوں کے پاس پہنچے تو ان کے علماء نے کہا کہ ہم تمہیں محمد سے پوچھنے کے لیے 3 سوال دیں گے کہ جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ اور وہ 3 سوال تھے کہ جن میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، وہ شخص کہ جس نے 3 سفر کیے تھے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو سنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ آپ جان لیں کہ یہ 3 سوال پوچھے جانے کی وجہ محض ایک قصہ یا ایک کہانی سننا نہیں تھا، کیونکہ قصے اور کہانیاں تو نضر بن حارث بھی سنا لیا کرتا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مکہ کے سردار دیکھ چکے تھے، وہ لوگ جان چکے تھے کہ نہ تو وہ نبی کریم کو دولت کا لالچ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ ان پر حملہ کر پا رہے ہیں، کیونکہ کوئی قوت ہے کہ جو ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتی ہے، ان کے ہاتھوں سے چٹانیں گر جاتی ہیں۔ اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک انتہائی انٹلیکچول بساط پر آ کر نبی کا مقابلہ کریں گے، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس مقابلے کے لیے وہ لوگ اس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ٹاپ کے سرداروں کو، یہودیوں کے ٹاپ کے علماء کے پاس ایسے ٹاپ کے سوال پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جن کا جواب سوائے سوال کرنے والے کے اور کسی کے بھی پاس نہ ہو۔ ان تینوں سوالوں کے جوابات اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ احبار کے یہودی علماء نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں ان 3 باتوں کے جواب سوائے ایک نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ اور اس تمام واقعے کے جواب میں پھر سورہ کہف نازل ہوئی تھی، جس میں یہودیوں کے 3 سوالوں کے جوابات دے دیے گئے تھے۔ ان تمام واقعات اور سورہ کہف کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سوالات یہودیوں اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے کتنے اہم تھے۔ پہلا سوال اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ دوسرا سوال ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو لاپتہ ہو گئے تھے۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہاں سے میں سیریز کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ جو ان 3 میں سے ایک سوال پر لکھی گئی ہے، اس شخص کے متعلق کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور جس شخص کو سورہ کہف میں ذوالقرنین کہہ کر بلایا گیا ہے۔